السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اورل سیکس کے تعلق سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے اورل سیکس کسے کہتے ہیں؟ اورل سیکس کہتے ہیں مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ سے چومنا یا چاٹنا، اسے اورل سیکس کہتے ہیں۔ اورل سیکس یہ تکریم انسانیت کے خلاف ہے اور اسی طریقے سے احترام مسلم کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز یعنی عزت والا بنایا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ وہی کام کرے جو انسان کے شان کے مناسب ہو۔ وہ جانوروں کے کام کر کے اپنے آپ کو جانوروں کی فہرست میں شمار نہ کرائے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور بھی زیادہ معزز ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور بھی زیادہ عزت سے نوازا گیا انسان ہے۔ تو اس لیے اورل سیکس کا کرنا یعنی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چوسنا یا چاٹنا، یہ احترام مسلم کے بھی خلاف ہے۔ اور جس زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں، اس زبان سے ایسی گندی حرکتیں کرنا یہ نامناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے انجام دیتے تھے، یعنی جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے، اور استنجا وغیرہ بائیں ہاتھ سے فرماتے تھے، یعنی پیشاب پاخانہ دھونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ جب ہاتھوں میں اتنی احتیاط کی جا سکتی ہے تو زبان تو ایک افضل عضو ہے، ایک بہترین پارٹ ہے، ایک انسان کے جسم میں ایک ایسا پارٹ ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی ناقص ہے، تو پھر اس میں کتنی زیادہ احتیاط ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اورل سیکس ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اب آئیے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ شریعت میں اورل سیکس مکروہ ہے، فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل لکھا ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اورل سیکس کے طبی نقصانات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈاکٹروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اورل سیکس کے ذریعے سے پیپیلوما نامی ایک وائرس پھیلتا ہے، ایک بیماری پھیلتی ہے جس سے گلے کا کینسر ہو سکتا ہے، جس سے جسم میں جگہ جگہ پھوڑے پھنسیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جس سے انسان بہت زیادہ بیمار ہو سکتا ہے، اور جس بیماری کے ذریعے مرد اور عورتیں اپنی مردانگی کھو بیٹھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اورل سیکس کے ذریعے سے ایک اور بیماری پھیلتی ہے جسے گنیریا کہا جاتا ہے، اور اس بیماری کی خصوصیت یہ ہے کہ جسے یہ بیماری آ جاتی ہے اب اس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، جتنے اینٹی بائیوٹکس وہ استعمال کرے، جتنی دوائیاں وہ استعمال کرے، اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری بیماریاں اورل سیکس سے پھیلتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی گندی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ وہ بھی اس طرح کی حرکتوں سے دور رہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اورل سیکس حرام نہیں ہے۔ حرام ضرور حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایسے مشکوک اور مکروہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ شریعت کے اندر اس کا کوئی صریح حکم نہیں ہے، تو اس لیے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور مکروہ کام ہے یعنی ناپسندیدہ کام ہے، ہر انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ زبان سے گندی جگہ کو چوسنا، جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، جہاں سے گندگیاں نکلتی ہیں، ایسی جگہ کو چوسنا چاٹنا کتنا برا کام ہے، یہ ہر انسان جان سکتا ہے، ہر انسان کو اس کا اندازہ ہے۔
تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے آپ کو شریعت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔